شہنشاہ بغداد یہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے، میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں، سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے، آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو۔ تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو۔ اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں، وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں، اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو، بولو گے تو پکڑے جاؤ گے، بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا، ہو نہیں تو دنیا پڑھو، میں منع نہیں کرتا، تم ہمیشہ سائنس کو لے کر کے اگر کرامات سے کمپیئر کرنا چاہو تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ جن کو میرے نبی کا گھوڑا نہ سمجھ میں آئے، جن کو رسول پاک کا براق نہ سمجھ میں آئے، انہیں میرے مصطفیٰ کا سفر معراج کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی ہیں۔ ایک روایت ہم نے یہ پڑھی بھی ہے، ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے دل میں خلیش پیدا ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اتنی جلدی جائیں گے اور آ جائیں گے؟ اور اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اور وہ جو ہے 2 واقعات ہیں الگ الگ، اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ شروع ہو گئی کہ اسے بہت تیز حاجت، بہت تیز قضاء حاجت کی اشد ضرورت پیش آنے لگی۔ تو پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئی، تو پھر وہ کھول کر کے آنکھیں دیکھتا ہے وہ کسی جنگل میں، وہ کسی جنگل میں۔ جلدی سے اس نے دیکھا یہاں پانی بھی بہ رہا ہے، اپنے کپڑے اتارے اور اپنی حاجت پوری کیا، اور وہاں سے اپنی صفائی بھی کر لیا، اور وہاں پر چابیوں کا یا کچھ گچھا اس نے درخت پر لٹکا رکھا تھا۔ پھر واپس اس نے اپنے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی اس نے اپنی حاجت پوری کی، کپڑے پہنے، آنکھیں کھولا تو دیکھا وہ اسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں غوث پاک بیان کر رہے تھے۔ اب حاجت کچھ نہیں لگی، پیٹ میں بھی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کے بعد اس نے سوچا میرا وہم تھا
یا میرے سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے جو اونگ آنے پر میں نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ نہیں، خواب نہیں تھا نہ وہم تھا۔ محفل کے بعد وہ اٹھ کر کے گیا، پھر اسے اندازہ ہوا میں تو اپنی چابیوں کا گچھا وہیں بھول آیا تھا جہاں اپنی استنجا کر کے آیا۔ اسے وہ جگہ پتا تھی، ڈھونڈتے ہوئے گیا تو بہت دور تھا، وہ علاقہ بہت دور تھا۔ چلتے چلتے تھک گیا، شام ہو گئی، اس علاقے میں جا کر پہنچا تو دیکھا وہاں پانی بھی بہ رہا، علاقہ وہی، اور درختوں پر اس کی چابیوں کا گچھا ابھی بھی لٹکا ہوا۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، 400 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ حسنی اور حسینی سادات میں سے، اگر وہ اپنی مسجد میں خطاب کے دوران بیٹھے بیٹھے کسی کو اپنی مجلس سے دور کا سفر بھی کرائیں، اس کی حاجت بھی پوری کرائیں اور پھر اسے محفل میں لا سکیں۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ ہر خطابت کے بعد، اور بولتے کیا تھے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی۔ یہ جمعہ میں آتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ سنیں۔ ایک دن آپ حضرت عبدالجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت طاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں۔ غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے، اور سنو 70,000 کا مجمع ہے، غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا۔ عبدالجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبدالجبار کہتے ہیں عبدالجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی۔ گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی۔ میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا، اور دہی پورا زمین پر بہ گیا۔ نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی۔
میرے عزیزوں کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، دہی بہ گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا، وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے۔ غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے، اے لوگو، جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا، سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں۔ انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے، اور میرے عزیزوں آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی، رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا، دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لیا، جب تک تو صحت بگڑ گئی، شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی۔ علماء تمہارے دین کے محافظ ہیں، تمہاری نسلوں کی شریعت کے محافظ ہیں، آج ان کی زبانوں کو بند کرو گے، کل تمہارے بچے نبی کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائیں گے، ڈرنے لگ جائیں گے۔ علماء کے گلوں میں اور ان کی گردنوں میں رسیاں نہ ڈالو۔ سنو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ غوث پاک کا خطبہ بیان کرنے والے مولوی حضرات، علماء سنیں، غوث پاک کس سے ڈرتے تھے؟ ان کو ڈرانے والا کوئی ٹرسٹی تھا، کوئی حاکم تھا؟ بلکہ حالات ایسے تھے، ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں، بہت بڑا مجمع ہے، خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے، ایک کالا سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر، سانپ گر گیا اور گرا ہی نہیں، گر کر کے پھر وہ آپ کے گلے کے اندر سے داخل ہو گیا، آستین میں آیا، آستین میں آیا اور پھر ادھر آیا، وہ لوٹ لوٹ کرتا رہا۔ لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان پر ہیبت تاری تھی، وحشت تاری تھی، کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی، آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا، اسی طرح جاری رہا۔ وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا، کبھی ادھر آیا اور گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا۔ بیان آپ کا مکمل ہوا، لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے، یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ یہ جو ماجرا ہوا، یہ سانپ اتنا خطرناک تھا، دیکھ کر کے ہیبت تاری تھی، اور آپ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھے ہوئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، اے عبد القادر، تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسی آزمایا ہے، 70 علماء کو میں نے ایسے ہی آزمایا ہے، اور آزما کر چلا گیا۔ غوث پاک کیا فرماتے سنو، اے لوگو، تم مجھ سے پوچھ رہے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا؟ بات صرف اتنی ہے، میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، میرے اس کی قدرت پر ایسا یقین ہے، اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر موت نہیں لکھی، اس طرح کے 1000 سانپ میرے گلے میں آئے، میری موت نہیں آ سکتی۔ میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اس لیے میں اس کا بیان کنٹینیو رکھا، جاری رکھا۔ آج میں یہی کہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں اور ان علماء سے بھی، اگر ہماری موت لکھی ہے، چھوٹے سے حادثے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری گردن پر پیر رکھے، موت نہیں آ سکتی، کیونکہ قادر مطلق میرا رب العالمین ہے۔ کیا آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے؟ جیلان ایران میں ہے۔ اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا۔ جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں، آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے، ان کی اصلاح کیسے کریں؟ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا۔ غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی،
اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں؟ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری اجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ اجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کر۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے۔ اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے، سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی۔ اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے۔ ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے، تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے۔ ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی، قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے، مجمع میں بیٹھے ہیں، غوث پاک نے تفسیر شروع کی۔ ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے، پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے، پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے۔ بیان کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں۔
جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشاش کرنے لگے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں, آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے گئے. 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی. جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا, اے گروہ علماء, اے جماعت علماء, تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی, کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے, وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی, ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ہے, ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو, ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا, مشکات شریف کی حدیث ہے, جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں, اسے پھنسا دوں سوال کر کے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی, اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت. پیارے عزیز دوستو, آپ لوگوں نے تقریر کو سنا. کس قدر بہترین انداز میں مفتی سلمان اظہری صاحب تقریر کر رہے تھے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. جتنے زیادہ مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی, آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ لوگ سپورٹ کیجئے کیونکہ میں اپنے اس چینل پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو ہی نہیں ڈالتا بلکہ کبھی کبھی سید امین القادری صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ تعالی مفتی سلمان اظہری صاحب اور سید امین القادری صاحب دونوں کے بیانات کو میں اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.